بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 38 اور سورۃ النمل کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ النمل کی آیات 31 سے 45 کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 118، 120 اور 122۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ کلاس نمبر 38، چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا، سورۃ النمل کی آیات 31 تا 45۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، جن باتوں کو ہم سمجھیں گے ان میں کچھ یہ بھی ہیں۔ نمبر 1، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تحفہ بھیجا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور دربار کی شان و شوکت دیکھ کر ملکہ بلقیس پر کیا اثر ہوا۔ اور نمبر 4، قوم سمود کی جانب بھیجے جانے والے نبی کون تھے۔ نام آپ سب کو معلوم ہے، مگر کیونکہ سورۃ النمل میں ذکر آیا ہے تو یہ بات بھی مختصر آخر میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیات 31 تا 33 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی علیہ، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، اس ملکہ نے کہا اے دربار والو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے، واولو بأس شدید، اور بہت سخت جنگ والے ہیں۔ والامر الیکی، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ اگلی آیات سورۃ النمل 34 اور آیت نمبر 35۔ قالت، اس ملکہ نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذلک یفعلون، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 36 اور 37۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال، تو انہوں نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، خیر مما آتاکم، وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ ارجع الیہم، تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النمل آیات 38 تا 39۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔
اس کے بعد سورۃ النمل کی آیت نمبر 40، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمائے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، وما شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فانما یشکر لنفسی، تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، وما کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل آیات 41 تا 43، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نکروا لہا عرشہا، اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ننظر اتہتدی، ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی، قیلا، کہا گیا، اہکذا عرشک، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے، قالت، اس نے کہا، کأنہ ہو، یہ تو گویا وہی ہے، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہو گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں، وَصَدَّهَا، اور اسے ایمان سے روک رکھا تھا، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 44 اور 45، قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ، فلما رأته، جب اس نے اسے دیکھا، حسبته لجتا، تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، وکشفت عن ساقیها، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، بے شک یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، قالت، اس ملکہ نے عرض کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ فرمانبردار ہو گئی، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، یقیناً ہم نے ثمود کی طرف بھیجا، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ آیات جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ کئی آیات ہیں، 31 سے لے کر 45 تک 16 آیات بنتی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل بھی ہوگا، اور قصہ پہلے ہم پڑھ چکے، بہت سی باتیں ذہنوں میں ہوں گی، مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سورۃ النمل آیت نمبر 31 سے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ کے نام خط، پچھلی بات تو یاد ہے نا، اللہ کے نام سے شروع، رحمان الرحیم ہے، پچھلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورۃ النمل میں آ گئی۔ اب اس خط کے مندرجات، خط میں کانٹینٹ کیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو خط بھیجا اس میں دو باتیں درج تھیں، نمبر 1 سرکشی نہ کرو، نمبر 2 فرمانبردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز اور کہیے کہ بڑا ایک حاکمانہ انداز ہے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہت بھی ان کو عطا ہوئی، اور پیغمبر بادشاہت کو اختیار کر رہے ہیں دعوت توحید دینے اور شرک کے خاتمے کے لیے۔ فرمانبردار بن کر حاضر ہونے سے مراد ایک یہ کہ مطیع بن کر حاضر ہو جاؤ، مطیع اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا۔ دوسری یہ کہ دین اسلام قبول کر کے حاضر ہو جاؤ،
یہ دو ٹوک الفاظ میں قبول اسلام کی دعوت تھیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیش نظر نہ ملک گیری تھی، ملکوں کو فتح کر لینا بس اور مال و اسباب سمیٹ لینا، نہیں، نہ ان کے پیش نظر ملک گیری تھی اور نہ شان و شوکت کی فضول نمائش، بلکہ ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ تھا حکومتی سطح پر اسلام کی اشاعت اور اس کا استحکام۔ آپ بادشاہ ہیں، اختیار بھی ہے، اور دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اور سبا کی قوم کی بادشاہ خاتون کو، عورت کو دعوت آپ نے اس انداز سے رکھی، اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ علمی بات، معلوم ہوا کہ ایک طاقتور اسلامی حکومت کسی مشرک حکومت کو چیلنج کے انداز میں اسلام کی دعوت پیش کر سکتی ہے، البتہ اسلامی حکومت تو ہو، قوت تو ہاتھ میں ہو، پھر یہ انداز اختیار کیا جائے گا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو ممالک فتح ہوئے، ان کو چیلنج کے انداز ہی میں دعوت پیش کی گئی تھی، یعنی یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے کر اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کرو، یا پھر تلوار فیصلہ کر دے گی۔ اسلام قبول کر لو گے، مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے، ورنہ جزیہ دینے کی بات کی جاتی تھی کہ تم اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دو گے تمہاری جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت کرے گی، اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، آؤ میدان قتال میں، تاکہ حق کا بول بالا ہو، باطل نابود ہو جائے، باطل مٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کا دین قائم اور نافذ ہو جائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 32۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اس ملکہ نے کہا، اے دربار والوں، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ کا طرز عمل۔ ملکہ نے خط پڑھنے کے بعد سرداروں سے مشورہ مانگا، اور ملکہ نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دلجوئی اور ہمت افزائی کے لیے یہ کہا کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یہاں سرداروں سے مراد جو درباری اس کے ذمہ دار افراد ہیں وہ ہیں، ورنہ بادشاہ تو خود یہ عورت ہے۔ عملی پہلو، معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی ہے اور ذمہ داروں کو مشورے کا پابند کیا ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر وحی الہی اور آسمانی تعلیمات نازل ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رائے یا مشورے کی در حقیقت ضرورت نہ تھی، مگر امت کے لیے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورے کے لیے حکم فرمایا گیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اور کام میں آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ یہ بات سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں آئی ہے۔ تو مشورہ کرنا ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، آپ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد امت قیامت تک چلے گی، تو امت کے معاملات مشوروں سے طے ہوں، امت کے ذمہ داران اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے پھر کوئی فیصلہ کرے۔ یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورے کی جاری فرمائی ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 33۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، سرداروں کا ملکہ کو جواب۔ سرداروں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، جنگجو جنگ لڑنے والے، یعنی اسلحہ، فوج اور تیاری ہر لحاظ سے پورے ہیں، مگر ہم آپ کے حکم کے بغیر کچھ بھی کرنے والے نہیں، آپ جو حکم دیں گی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا۔ علمی بات، ملکہ کے مشیروں اور درباریوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں۔ وہ نہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک علمی نقطہ ہے کہ خاموش ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے،
اور ایک ہوتا ہے آدمی غور و فکر کر کے کوئی مشورہ دیتا ہے، مشورے کے لیے وہ مشورہ دینے کے بعد وہ تیار رہے، حکم اس کے مشورے کے برعکس آئے وہ قبول کرے گا۔ تو یہ ایک رائے ہے کہ عام درباری قسم کے لوگ تھے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، نہ کوئی دانشمندی کی بات کرنے کی پوزیشن میں تھے، نہ کوئی ذمہ داری اپنے سر لینے کو وہ تیار تھے۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 34، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس ملکہ نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ آیت نمبر 34 کا ہوا ترجمہ، تشریح کرتے ہیں۔ سرداروں کے مشورے پر ملکہ کا جواب۔ اس نازک موقع پر ملکہ نے بڑی دانش مندانہ بات کی کہ بادشاہوں کا ہمیشہ سے ہی دستور رہا ہے کہ وہ جس شہر یا علاقے کو فتح کرتے ہیں اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر یہی معاملہ فاتحین کا، فتح پانے والے بادشاہوں اور لوگوں کا ہوتا ہے۔ علمی بات، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملکہ عورت ہونے کے باوجود مردوں سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ یہ خاص ایکسیپشن کا معاملہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہانت دے رکھی تھی۔ عورتیں اقتدار کو سنبھالنے اور عدالتی فیصلے کرنے کی نسبتاً کم صلاحیت رکھتی ہیں کیونکہ ان پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی عورت بھی اس سے مستثنی نہ ہو۔ بات یہ بتائی جا رہی کہ عام طور پر خواتین کے اندر جذبات اللہ نے رکھے اور جو بہت اہم ہیں، خاص طور پر بچوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے اعتبار سے خاص طور پر، تو عدالتی فیصلوں کے معاملات ہوں، اقتدار سنبھالنے کا معاملہ ہو، عام طور پر یہ عورتوں کے حوالے سے مناسبت یہ بات نہیں رکھتی۔ ہاں، استثناء ہونا، ایکسیپشن ہونا پاسبل ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ سوجھ بوجھ والی ہوتی ہیں اور بعض مرد عورتوں سے بھی کم فہم ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ملکہ سبا کی معاملہ فہمی اور دوربین نہیں ہے دوربینی سے مراد بہت دور کی باتوں کو پہلے سے دیکھ لینا، بھانپ لینا، سمجھ لینا۔ ملکہ سبا کی معاملہ فہمی اور دوربینی یقیناً اس کے دربار والوں سے بڑھ کر تھی، اور یہ ایک استثنائی صورت ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ عام طور پر عورتوں کا معاملہ ایسا کم ہی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 35، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجنے کی حکمت۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجنے کے بعد قاصد کے جواب لے کر آنے تک انتظار کیا۔ ملکہ سبا اس تحفے کو بھیج کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہیں یا نبی جن کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہ کیا تو یقیناً ان کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ آ گیا، سمجھداری کا معاملہ اس نے کیا، کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جلد بازی میں، تحفہ بھیج کر، مال و دولت کا پر مبنی تحفہ بھیج کر دیکھ لیا جائے دنیا مقصود ہے یا یہ کوئی نبی ہیں، پیغمبر ہیں کہ جو دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ یعنی ظاہری بات یہ عورت ابھی شرک میں مبتلا ہے، مراد ہے کہ کوئی نیک مقاصد ہیں یا دنیا پیش نظر ہے، تحفہ بھجوا کر چیک کروایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 36، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ اس آیت کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے وہ تمہارے مال اور سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں یہ مال کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے ہدیے پر تم ہی خوش رہو۔ ہدیہ تحفے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی نعمتیں، دین حق، نبوت، حکمت اور عظیم الشان بے مثال حکومت، اتنا کچھ اللہ کی عطا ان کے پاس ہے،
تحفے کو لوٹا دیا، کوئی دنیا مقصود نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، بادشاہت بھی عطا ہوئی، مگر یہ سارے وسائل کو حق کی سربلندی کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ تحائف کی واپسی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشرک ملکہ کے تحائف کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ اس طرح ان کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز کمزور ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خط بھیجنے والا حکمران کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دنیا کے مال کا حریص ہے۔ اس طرح وہ مشرک لوگ آپ علیہ السلام کی اس کمزوری یا مروت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکانہ عقیدے پر قائم رہتے۔ اس سارے دروازے اور معاملے کو سلیمان علیہ السلام نے تحائف کو واپس کر کے بند کر دیا۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 37، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 37 کی تشریح، قاصد کی قوم کی طرف واپسی، قاصد پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو واپس بھیج کر قوم سبا کو یہ پیغام دیا کہ ان پر لشکر کشی کی جائے گی، یعنی ان کے خلاف اقدام ہوگا، فوج لے کر آئیں گے اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے اس طرح نکالا جائے گا کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے، یعنی ان سے سلطنت اور حکومت چھن جائے گی اور وہ غلام اور قیدی بن کر رہ جائیں گے یا جلا وطن کیے جائیں گے۔ جلا وطن کیا ہے؟ ملک سے باہر نکال دیا جانا۔ علمی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اقدام اس لیے تھا تاکہ شرک کا زور ٹوٹے اور لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلامی حکومت کے پیش نظر ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کی مناسبت سے ضروری اقدام کرتی ہے۔ اس لیے خیال کرنا صحیح نہیں کہ جنگیں مدافعت کی حد تک ہی ہوتی ہیں، مدافعت دفاع کرنے کی حد تک، ڈیفینس کی حد تک نہیں۔ اسلامی حکومت کے پیش نظر بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور کبھی حق کا بول بالا کرنے کے لیے بھی جنگ کی جاتی ہے۔ اگر اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سبا کی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر نہ فرماتے، اور انہوں نے تو پورا اعلان کیا کہ لشکر کشی کی جائے گی۔ تو کیا جنگ کبھی دفاع کے لیے بھی ہوتی ہے اور کبھی اقدام کے طور پر بھی ہوتی ہے دین اسلام کی تعلیم کے مطابق۔ اس حوالے سے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اس کا ایک جواب بھی یہاں پر دیا گیا۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 38، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا، تم میں سے کون اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یعنی قوم سبا فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے درباریوں کو ایک معجزہ بھی دکھانا چاہتے تھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے، اور اسے یقین آ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں علیہ السلام۔ یہ ہے جو تخت کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ وضاحت بھی ہو جائے کیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر معمولی قدرتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر۔ اس سوال کا جواب آ رہا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قصے میں بات آ چکی، اب آیات کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، قوی ہیکل جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر سب سے پہلے قوی ہیکل جن نے اپنی خدمات پیش کی۔ قوی ہیکل بہت بڑی جسامت والا، مضبوط، اور کہا کہ میں اتنی مدت سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں کہ جتنی مدت میں آپ علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھیں۔ اس سے ایک مراد دربار سے اٹھنا بھی لیا گیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ وہ تخت چونکہ ہیروں، جواہرات
اور سونے سے مرصع یعنی سجا ہوا اور بہت بڑا تھا، دوسرا ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے اس جن نے کہا کہ میں اتنی دور اسے اٹھانے لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور پھر اس کے لانے میں کسی قسم کی کوئی کمی یعنی قیمتی چیز کی خیانت نہیں کروں گا، کچھ نکال نہیں لوں گا، طاقت بھی ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ آیت نمبر 40 سورۃ النمل۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ اس سے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ جب انہوں نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ بھی ہے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، کتاب کا علم رکھنے والے شخص کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ، پہلے ایک جن کا بیان تھا، اب ایک انسان ہے جس کے پاس کتاب کا علم بھی ہے۔ قوی ہیکل جن کے بعد کتاب کا علم رکھنے والے ایک شخص نے اپنی خدمات پیش کی اور آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرنے کا کہا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ تھے، اور یہ کہ ان کے پاس کتب سماویہ، سماوی سما آسمان سے، کتب کتاب کی جمع، کتب سماویہ آسمانی کتابیں، اتنا تو ہمیں معلوم ہے ماشاءاللہ، توراۃ زبور انجیل قرآن کریم کتب سماویہ، اور یہ کہ ان کے پاس کتب سماویہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں سے متعلق ایک خاص علم تھا جس کی تاثیر سے انہوں نے اس کام کو ممکن کر دکھایا۔ کچھ علم تھا کتابوں کا، کچھ علم تھا اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کا، البتہ اس کی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ آپ ہم سے پوچھیے گا نہ کسی صاحب علم سے پوچھیے گا، کیوں؟ آگے عملی پہلو سمجھ لیں۔ اس شخصیت کے پاس کون سا علم تھا اس کو قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ ہمیں اس بارے میں مزید کسی کھوج یعنی تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے، جیسے بیان ہوا ویسے ہم مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، مگر وہ علم کیا تھا، کون سے الفاظ سے کیا پڑھا تھا، ایسا کچھ ہمیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بتایا نہیں گیا۔ علمی بات۔ اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک شاہی تخت پلک جھپکتے کس طرح اٹھ کر آ گیا، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان، زمان وقت کو کہتے ہیں، مکان جگہ اسپیس کو، زمان و مکان اور مادہ و حرکت، مادہ میٹر، حرکت موشن وغیرہ کو کہتے ہیں، اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کی جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے مشکل الفاظ آ گئے، یہ ٹیچر گائیڈ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ جملہ حدود، تمام حدود ہم پر منطبق ہوتی، ہم پر اپلائی ہوتی ہیں۔ بھئی یہ مکان ہے، یہاں سے یہاں جائیں گے تو ہمیں ٹائم لگے گا، یہ ساری جو حدود معین ہیں، یہ جو لاز ہیں فزیکل، ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کچھ نہیں اس میں مشکل، اللہ کے لیے کوئی پابندی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت تو درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو سیکنڈوں میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رات اپنے بندہ خاص سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا، اور معراج کو پورا واقعہ بھی ہو گیا رات کے قلیل حصے میں۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے اذن سے یہ ہوا، اور ایک معجزے کے طور پر یہ بات سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کے بارے میں فرمان، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے
لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے عطا ہوا، اور اللہ یہ نعمت جو دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام فرما رہے میرا امتحان ہو رہا ہے، آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں؟ تو شکر گزار بندے ہمیں سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے؟ آئیے جانیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا فائدہ خود اسی کو ہے، کیونکہ اس سے اسے مزید نعمتیں حاصل ہوں گی۔ کس سے؟ شکر ادا کریں گے مزید نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری اور ان کا انکار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں بندے کو ہے، ناشکری کا نقصان اللہ کو نہیں بندے کو ہے۔ شکر کریں گے مزید نعمتیں ملیں گی، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 41، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کی صورت بدلنے کا حکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کا امتحان کریں کہ وہ یہ بات جان لیتی ہے کہ یہ تخت اسی کا ہے یا اسے سمجھ نہیں پاتی، اور اتنا بڑا موضوع دیکھ کر ہدایت کی راہ پر آتی ہے یا نہیں۔ تو تخت کو بدل دینے کا، کچھ صورت بدل دینے کا انہوں نے حکم دیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 42، فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ پھر جب وہ آ گئی کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس سے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ملکہ کا امتحان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سے تخت پہچاننے کو کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا ہے؟ تو ملکہ نے کہا ہاں یہ تو گویا وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف۔ پہلے تو ملکہ نے سفارتی نمائندوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار اور اقتدار کو سمجھ لیا تھا کہ وہ دنیا دار نہیں ہے، نیک آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے معجزانہ طور پر تخت کے یہاں لانے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ گفتگو اور حیا دار انداز دیکھا تو اسے یقین ہو گیا یہ کوئی دنیا دار حکمران نہیں کہ جس نے محض شان و شوکت اور حرص و لالچ کے لیے مجھے دھمکی دی ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو میری اور میری قوم کی ہدایت کے لیے کوشاں ہیں۔ کوشاں کا مطلب کوشش کرنے والا۔ چنانچہ ملکہ نے شاہانہ انداز کے بجائے عاجزانہ انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی دعوت کا اعتراف کیا اور اپنے تابعدار ہونے کا اظہار کیا۔ تابعدار فرمانبردار ہو جانے کو کہتے ہیں۔ علمی بات، ذہین اور عقل مند وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے اور اسے تسلیم کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ جیسے غیر معمولی صلاحیت اس عورت میں تھی، اسی طرح اس معنی میں وہ عقل مند بھی ٹھہری کہ حق کو اس نے پہچان لیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 43، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اسے ایمان سے روک رکھا تھا ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ ملکہ کے ایمان لانے میں رکاوٹ۔ ملکہ کا تعلق کافر قوم سے تھا جو سورج وغیرہ کی پجاری تھی۔ پجاری، پوجا پاٹ کرنا۔ بس ملکہ کو بھی ان چیزوں نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پوجتی تھی۔ عملی پہلو، مسئلہ کیا بنا؟ قوم ان حرکتوں میں تھی تو ملکہ بھی لگی رہی ان کاموں کے اندر۔ عملی پہلو، انسان کی ہدایت اور گمراہی اور تعلیم و تربیت میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسا ماحول میسر آئے انسان کی شخصیت ویسی ہی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ مشرکانہ ماحول عقیدہ توحید سمجھنے اور ماننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مشرکانہ ماحول سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اچھا ماحول اختیار کریں گے تو خیر کے جذبات کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھیں گے، اور برا ماحول انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ آیا۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 44،
قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه الصرح ممرد من القوارير. اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ. جب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. اس آیت کا اگلا حصہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس ملکہ نے عرض کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ فرمانبردار ہو گئی اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ آیت نمبر 44 اس کی تشریح. ملکہ کا محل میں داخلے کے وقت پنڈلیاں کھولنے کا بیان. ملکہ کو محل میں داخل ہونے کا کہا گیا تو ملکہ نے محل میں داخل ہونے کے لیے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ شیشے کا چکنا فرش تھا اور ملکہ نے جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا کہ شاید آگے جانے کے لیے اس پانی سے ہو کر گزرنا ہے. شیشے کا محل تعمیر کرنے کی وجہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبوت کے اظہار کے لیے کچھ معجزات دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی دنیاوی شان و شوکت اور سلطنت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا تاکہ وہ عورت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی بادشاہت اور سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بڑی نہ سمجھے. جہاں معجزات دکھائے وہاں دنیاوی شان و شوکت کا بھی ایک اظہار سلیمان علیہ السلام نے کر دیا اس عورت کے سامنے تاکہ وہ اپنی بادشاہت کو کچھ اہمیت نہ دے اور سلیمان علیہ السلام کی دنیاوی بادشاہت کو بھی دیکھ کر بہرحال اعتراف کر لے ان کی عظمت کا. اس سے دراصل احساس دلانا مقصود تھا کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں. علمی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا. لیکن جب جڑا ہوا مراد یہ کہ اس کے اوپر اس کی تعمیر کی گئی تھی, اس کو لگایا گیا تھا, اس کو پیسٹ کیا گیا تھا. لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو, اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھانٹے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے. صحرا میں وہ لہریں سے اٹھتی ہے نا تو اس کو سراب کہا جاتا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد ملکہ اپنی جان پر شرک کرنے کے ظلم کا اعتراف کرتی ہوئی مسلمان ہو گئی. یہ ساری عظمت اس کے سامنے آ گئی, اپنے ظلم یعنی شرک کا اس نے اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئی. علمی بات ملکہ سبا بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی. تفصیلی روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا تھا, لیکن جب قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے. واللہ اعلم. کہا جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن قرآن کریم میں ذکر نہیں, صحیح احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں, خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اور ایسے سوالات اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے نہ قبر میں نہ حشر کے میدان میں, ٹھیک ہے, تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. لفظ ہے بابت, اس کی بابت یعنی اس کے متعلق خاموشی ہی بہتر ہے. اور واللہ اعلم کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے بہترین بات جس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. جب کوئی حتمی بات ہمارے علم میں نہ ہو, واضح بات ہمارے علم میں نہ ہو تو کیا کہہ دیا جائے؟ واللہ اعلم. بہترین بات جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آخری آیت ہے آج کی کلاس کی, سورۃ النمل کی آیت نمبر 45. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. یقیناً ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو, پس وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. یہ آیت نمبر 45 کا ترجمہ, اس کی تشریح. قوم سمود کو دعوت دینے کا بیان. حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے. علمی بات یہ معاملہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے, مختص خاص ہونا, بلکہ ہر نبی علیہ السلام کی دعوت پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ انصاف پسند, معاشرتی,
ناہمواریوں سے بیزار اور مظلوم قسم کے انسان نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ معاشرتی ناہمواریوں سے بیزار، معاشرے کے اندر ایک طبقہ امراء کا ایک غرباء کا اور عدم توازن ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ امیر سے امیر تر اور کچھ غریب سے غریب تر، یہ جو ناہمواری ہے نا معاشرتی سطح پر، کچھ لوگ اس سے بیزار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑے درجے کا سمجھا جاتا ہے، کچھ کو ہلکا گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں اس سے بیزار لوگ، مظلوم قسم کے لوگ آگے بڑھ کر عام طور پر پہلے انبیاء کی دعوت قبول کرتے، یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ برائی اور ظلم کے عادی، با اختیار اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ نبی علیہ السلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سردار قسم کے لوگ، اقتدار والے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، یہ پیغمبروں کے واقعات میں ہم پڑھ چکے، ان لوگوں کے مفادات پر پیغمبر کی توحید کی دعوت سے ضرب پڑتی ہے، یہ آگے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، معاذ اللہ۔ پھر ان دونوں گروہوں کی آپس میں مخالفت کا ماحول بن جاتا ہے اور حق و باطل کے معرکے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال قوم سمود میں بھی رونما ہو گئی تھی۔ یہاں پہ مختصر قوم سمود کا ذکر ہے، دو گروہ سے مراد ایک حق قبول کرنے والے، ایک حق کی مخالفت کرنے والے، اور پھر حق و باطل کا معرکہ سچتا ہے۔ اور قوم سمود یاد آ گیا، قوم سمود کے رسول کون ہے؟ صالح علیہ السلام۔ کون سا معجزہ عطا ہوا تھا؟ اونٹنی کا۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آج کی کلاس مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔